اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، چہلوم امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے اور عام طور سے اس موقع پر یوں تو بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، مگر ان میں جو سب سے بڑا اعتراض ہے جو ممکن ہے کہ بعض شیعہ ذہنوں میں بھی پایا جاتا ہو، وہ یہ کہ ہم چہلم 40واں 40 صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام ہی کا کیوں کرتے ہیں، بقیہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا چہلم کیوں نہیں ہوتا، جبکہ خود ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب بافضیلت ہیں، سب کے سب باعظمت ہیں، تو صرف چہلم امام حسین ہی کا کیوں ہوتا ہے، بقیہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا چہلم کیوں نہیں ہوتا۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے میں 2 روایتوں کا سہارا لوں گا کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ جواب آپ پر واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلی روایت عبداللہ ابن فضل ہاشمی کی روایت ہے کہ جسے علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ روایت کچھ یوں ہے کہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک مرتبہ عبداللہ ابن فضل ہاشمی حاضر ہوئے اور مولا سے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم عاشور کے دن جس طریقے سے غم مناتے ہیں اس طریقے کا غم پنجتن کی جو بقیہ فرد ہیں، یعنی رسول اللہ، امیر المومنین جناب فاطمہ، امام حسن، یعنی یہ 4 تن، ان کی شہادت کے موقع پر ہم اس طریقے سے غم نہیں مناتے۔ تو جواب میں چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ خدا بند عالم نے اس کائنات میں جو سب سے افضل ترین ہستیوں کو خلق کیا وہ پنجتن پاک علیہ السلام ہیں، یعنی یہ پنجتن کائنات کی افضل ترین شخصیتیں ہیں کہ جو اس ہستی پر موجود ہیں۔ خدا بند عالم نے ان کو بافضیلت، ان کو باکردار، ان کو باعظمت بنایا اور ان کے مقابلے میں کسی کو قرار نہیں دیا۔ اب امام فرماتے ہیں کہ جب رسول اسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بطور تعزیت، بطور تسلیت رسول اسلام کے بعد خود آپ کی لخت جگر جناب فاطمہ موجود تھیں، امیر المومنین کی ذات موجود تھی، امام حسن و حسین موجود تھے، اور لوگ ان 4 تن میں رسول اسلام کی سیرت کو، رسول اسلام کی صورت کو، رسول اسلام کے افعال و کردار کو ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب جناب فاطمہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو جناب فاطمہ کے بعد تعزیت و تسلیت کے طور پر ان کی سیرت، ان کی افعال و کردار کے لیے امیر المومنین کی ذات موجود تھی، امام حسن و امام حسین موجود تھے۔ پھر یہ سلسلہ جب امیر المومنین تک آیا اور امیر المومنین اس دنیا سے گئے تو امام حسن و حسین کی ذات والا صفات اس دنیا میں موجود تھیں۔ اس کے بعد چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو بطور تعزیت لوگوں کے لیے، اہل بیت کے لیے، بطور تعزیت و تسلیت امام حسین علیہ السلام کی ذات موجود تھی کہ جو پنجتن کی آخری فرد تھی، اور لوگ امام حسین ہی کی ذات میں جو بقیہ 4 تن جو اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے ان کی افعال و کردار کو ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ امام فرماتے ہیں گویا امام حسین کا وجود، امام حسین ہی کے وجود میں بقیہ 4 تن کا وجود تھا، یعنی امام حسین کی شخصیت میں لوگ رسول اسلام کو بھی ملاحظہ فرمایا کرتے تھے، جناب فاطمہ کو بھی ملاحظہ فرمایا کرتے تھے، امیر المومنین کو بھی ملاحظہ فرمایا کرتے تھے، اور امام حسن کو بھی ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ پنجتن کی آخری فرد تھی کہ جن کے اس دنیا سے جانے کے بعد جس طریقے سے امام حسین کے وجود میں ہی بقیہ جو 4 تن تھے یعنی پنجتن کا وجود تھا، اسی طریقے سے امام حسین کے اس دنیا سے چلے جانے سے گویا کہ رسول اللہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، امیر المومنین بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جناب فاطمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، امام حسن بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو امام حسین کی بقا میں پنجتن کی بقا تھی، اور امام حسین کے اس دنیا سے چلے جانے سے گویا کہ پنجتن اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی مصیبت اہل بیت کے لیے اور عام طور سے تمام لوگوں کے لیے جو مصیبت امام حسین کی مصیبت تھی، امام حسین کی شہادت تھی، وہ بقیہ معصومین کی، بقیہ پنجتن کی شہادت کے موقع پر ہم اس طریقے سے حزن و ملال نہیں مناتے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ جس کی طرف اشارہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بعد شہادت امام حسین جو جملہ فرمایا تھا جناب زینب نے، اس میں کیا کہا تھا کہ بعد شہادت امام حسین جناب زینب فرماتی ہیں الیوم مات جدی محمد المصطفیٰ، الیوم مات ابی امیر المومنین علی المرتضیٰ، الیوم ماتت امی الزہراء، الیوم مات اخی الحسن المجتبیٰ۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ آج حسین کی شہادت سے فقط امام حسین اس دنیا سے نہیں گئے، بلکہ آج میرے نانا رسول اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میری ماں سیدہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئیں، میرے بابا علی مرتضیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرا بھائی امام حسن مجتبیٰ مجھ سے آج رخصت ہو گیا۔ گویا کہ فقط عام لوگ نہیں بلکہ اہل حرم بھی امام حسین ہی کی شخصیت میں بقیہ جو چہار تن ہیں ان کی شخصیتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ میرے ناظرین کی خدمت میں، میرے ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہو، یہی سوال اگر کسی کے ذہن میں آ رہا تو یہی سوال پلٹ کر عبداللہ ہاشمی نے چھٹے امام سے ارشاد فرمایا کہ مولا امام حسین کے جانے کے بعد کیا زین العابدین یعنی امام علی ابن الحسین لوگوں کے لیے تعزیت و تسلیت نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر وہ سیرت و کردار نہیں تھی کہ جو پنجتن کی تھی؟ تو پلٹ کر امام نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے علی ابن الحسین کو زین العابدین قرار دیا ہے، باعظمت قرار دیا ہے، بافضیلت قرار دیا ہے، مگر علی ابن الحسین اور ان کے بعد کے جو ائمہ معصومین تھے ان کا جو رابطہ ہے رسول اسلام سے وہ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے۔ انہوں نے رسول اسلام کے زمانے کو درک نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس جو علم ہے وہ وراثتاً ہے، ان کے پاس جو سیرت و کردار ہے وہ وراثتاً ہے، مگر یہ جو پنجتن تھے ان پنجتن نے وہ ہیں کہ جو ایک ساتھ، یعنی اگر رسول اسلام کو الگ کیا جائے تو چہارتن یہ وہ ہیں کہ جو ڈائریکٹ رسول اسلام سے کسب فیض کیا کرتے تھے اور ڈائریکٹ رسول اسلام سے علم لیا کرتے تھے۔ تو جو عظمت و فضیلت پنجتن کی تھی وہ بقیہ معصومین کی نہیں تھی، لہٰذا امام حسین کے رخصت ہونے سے گویا کہ پنجتن کی جو کہ آخری فرد تھے پنجتن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حزن و ملال عاشور کے دن طاری ہوتا ہے وہ بقیہ معصومین اور بقیہ چہار تن کی مصیبت پر نہیں ہوتا۔ یہ ایک روایت۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت آپ کو عرض کروں، چھٹے امام ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو 40 روز تک، دیکھیں اس 40 دن پر جو چہلم کہا جاتا ہے، 40 کہا جاتا ہے عربی میں، اس پر خاص توجہ کیجیے۔ 40 دن تک امام حسین کی شہادت کے بعد کائنات کے ذرے ذرے نے گریہ فرمایا ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد زمین سے جب کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس سے خون جاری ہوا کرتا تھا، آسمان سے خون کی بارش ہوا کرتی تھی، چاند و سورج کو گرہن 40 روز تک مسلسل گرہن لگتا رہا۔ اس طریقے سے ملائکہ نے امام حسین کی شہادت کے بعد 40 روز تک گریہ و ماتم کیا ہے۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اہل حرم نے، ہمارے گھر کی عورتوں نے 40 دن تک اپنے بالوں میں خضاب نہیں کیا، 40 دن تک زینت کے چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ روایات معصومین علیہ السلام میں 40 دن کی ایک خاص اہمیت ہے، یہی وجہ ہے۔ اور دیکھیں اس دو روایتوں کو اگر ملاحظہ فرمایا جائے تو اس سے ایک بات تو صاف ہوتی ہے کہ جو غم و اندوہ امام حسین کی شہادت کے بعد کائنات کے ذرے ذرے پر عیاں ہوا وہ بقیہ معصومین علیہ السلام کے شہادت کے موقع پر نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہم انسان بھی چونکہ اس کائنات ہی کا ایک جز ہیں، تو جس طریقے سے امام حسین کی شہادت کے بعد 40 دن تک کائنات کے ذرے ذرے نے غم امام حسین منایا ہے، اس طریقے سے ہم انسانوں کا بھی فریضہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد چونکہ ہم اس کائنات کے جز ہیں، اس کائنات کے ایک فرد ہیں، امام حسین کی شہادت کے بعد 40 دن تک گریہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے کہ جو ان دو روایتوں سے سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین کی یوں تو تمام معصومین مظلوم رہے ہیں، یوں تو تمام معصومین پر ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما منا الا مقتول او مسموم، یہ مصیبت ہے اہل بیت کی۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ یا تو اس کو زہر دغا سے شہید کیا گیا یا تلوار کے ذریعے سے شہید کیا گیا، یعنی جتنے ہمارے معصومین ہیں سب کو شہید کیا گیا، مگر جو مصیبت
امام حسین علیہ السلام کی تھی کہ جس پر کائنات کے ذرے ذرے نے گریہ کیا، وہ بقیہ معصومین علیہ السلام کی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چہلم صرف اور صرف امام حسین کا مناتے ہیں اور بقیہ امام معصومین علیہ السلام کا چہلم نہیں مناتے۔ یہ ایک بات۔ اس کے علاوہ ایک اور جواب جو دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں کسی بھی چیز کو ایک ایز اے مسلمان یا ایز اے شیعہ کسی بھی چیز کو منانے یا نہ منانے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ منانے یا نہ منانے کا معیار سیرت رسول اسلام، سیرت معصومین علیہ السلام ہے۔ اگر معصومین علیہ السلام نے کسی فعل کو انجام دیا ہے، کسی چیز کی طرف ہمیں بلایا ہے، تو ایز اے شیعہ، ایز اے مسلمان ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم اس کو انجام دیں۔ تو عزیزان گرامی، چہلم کا جہاں تک تعلق ہے، امام حسین کی شہادت کے بعد یہ جو چہلم کا تصور ہے، اس کی طرف خود روایات معصومین علیہ السلام میں ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت مشہور و معروف روایت ہے کہ جس میں 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ ان 5 علامتوں میں سے جو امام ارشاد فرماتے ہیں زیارت الاربعین، کہ امام حسین کی چہلم کے دن کی جو زیارت ہے وہ مومن کی خاص علامت ہے۔ تو ہم نے دیکھا، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایز اے مسلمان، ایز اے شیعہ، کسی چیز کو منانے، کرنے، انجام دینے اور نہ دینے کا معیار سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تو ہم نے سیرت اہل بیت علیہ السلام میں دیکھا ہے، ائمہ معصومین کی روایتوں میں دیکھا ہے کہ ہمیں چہلم منانے، امام حسین کے چہلم پر زیارت کرنے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ آپ یہ 11ویں امام کی روایت اٹھا کر دیکھیے، مومن کی پہچان جہاں 51 رکعت نماز، التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، تعفیر الجبین اور سجدوں کا نشان اپنی پیشانی پر، جہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں، وہیں پر ایک علامت جو ہے مومن کی زیارت اربعین ہے۔ اس طریقے چھٹے امام کی روایت جو ہم 40ویں چہلم میں جو زیارت پڑھتے ہیں، وہ روایت بھی جو وارد ہوئی ہے وہ چھٹے امام علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی معصومین علیہ السلام کی سیرت یہ رہی ہے کہ وہ چہلم کے دن خود بھی زیارت کرتے تھے اور لوگوں کو امام حسین کے چہلم میں زیارت کرنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ تو اور یہ سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بقیہ معصومین کے حوالے سے نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہمارا معیار کسی فعل کو انجام دینے یا نہ دینے میں سیرت معصومین علیہ السلام ہے، تو سیرت اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں 40 منانے کا حکم، 40 منانے کی جو سنت ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہی کے لیے ملی ہے، بقیہ معصومین کے لیے نہیں ملی ہے۔ تو ہم ایز اے تابعدار، ایز اے شیعہ، ہم فقط چہلم امام حسین علیہ السلام مناتے ہیں اور بقیہ معصومین کا چہلم نہیں مناتے ہیں۔